ان بے شک ربکم رب تمہارا اللہ اللہ ہے الذی جس نے خلق پیدا کیا السماواتی آسمانوں والارض اور زمین کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں ثم پھر استوا وہ بلند ہوا علی العرش عرش پر یدبر وہ تدبیر کرتا ہے الامر تمام معاملات کی ما نہیں من شفیع کوئی سفارشی الا مگر من بعد اذنہ اس کے اذن کے ذالکم یہی ہے اللہ اللہ ربکم رب تمہارا فاعبدوہ پس عبادت کرو اس کی افلا کیا بھلا نہیں تذکرون تم نصیحت پکڑتے. ان ربکم اللہ بے شک رب تمہارا اللہ ہے. کون ہے اللہ؟ الذی وہ ذات خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں ثم استوى علی العرش پھر وہ مستوی ہوا عرش پر متمکن ہوا عرش پر. اب یہ 2 لفظ جو ہیں ستۃ ایام اور عرش ان کی اصل حقیقت ہم نہیں جانتے، لہذا جیسے کہا ہے ویسے ہی ہمارا ایمان ہے، تفصیل اللہ کو پتا ہے. ہاں یہ ہم مانتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے. یدبر الامر وہ تدبیر کر رہا ہے ہر کام کی. یدبر دال بے رے کیا روٹ ہے اس کا؟ دال بے رے. دبر کس کو کہتے ہیں؟ پیٹھ کو، پشت کو، اور کسی بھی کام کے انجام کو. تدبیر کیا ہوئی پھر؟ تدبیر کس کو کہیں گے آپ؟ انجام کو سامنے رکھ کے کام کا آغاز کرنا کا طریقہ سوچنا، یعنی پلاننگ کرنا. اس نے سارے معاملات کی پہلے پلاننگ کی. آج ہم مسلمانوں کا حال کیا؟ کوئی بھی کام بغیر پلاننگ کے شروع کر دیتے ہیں، انجام نتیجہ نہیں دیکھتے. تو پلاننگ کس کو کہتے ہیں؟ کہ کام کو پورا ترتیب دیا جائے کہ اچھا کتنا کام ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کیا اس میں سٹیپس ہوں گے، کیا کیا اس میں ضروریات ہوں گی، کیسے کرنا ہوگا. یہ سنت الہی ہے. کیا مطلب ہے سنت الہی کا؟ اللہ کا طریقہ ہے. یدبر الامر، اور الامر سے مراد اگر الاستغراق کا ہو تو مطلب یہ کہ سارے کام، ہر کام، اس کے کام ہیپیزرلی نہیں ہیں. اس نے زمین و آسمان کی جو تخلیق کی ہے، حتیٰ کہ انسانوں کی اور باقی تمام چیزوں کی، یہ سارے کام ایک پلاننگ کے ساتھ ہوئے. ان سب چیزوں کا سائز کیا ہو، ان کی شکل کیا ہو، ان کا رنگ کیا ہو، ان کا فنکشن کیا ہو، ان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہو، یہ ساری چیزیں اس نے پلان کی. تو یدبر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے نتیجے پہ غور کرنا، اور پھر یہ کہ ان سب کا اینڈ ریزلٹ کیا ہو. مثلاً ہم انسانوں کو جو اس نے بنایا، تو بنا کے زمین ہمارے لیے بنائی، یہاں بھیجا، پھر پیغمبر بھیجے، پھر ہم سے مطالبہ کیا، پھر اس کا ایک اینڈ ریزلٹ بنایا، ایک آخرت کا دن بنایا، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے. جس رب کی یہ ساری تدبیر ہے، اس رب کی باتوں کو تم ایسے ہی آسانی سے لے لیتے ہو کہ ٹھیک ہے جو جی چاہے مان لے اور جو جی چاہے چھوڑ دیں. نہیں، اس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، سارے کاموں کی تدبیر کی. ما من شفیع نہیں کوئی سفارشی الا من بعد اذن مگر اس کی اذن کے بعد. کوئی اس کے ہاں سفارش نہ کر سکے گا جب تک کہ وہ سفارش کی اجازت نہ دے. اصل میں اہل مکہ کے جو غلط عقائد تھے ان کا بھی توڑ ہے اس صورت میں. ان کے غلط عقائد میں ایک عقیدہ کیا تھا کہ وہ بتوں کو اس لیے پوجتے تھے کہ وہ ان کے لیے اللہ کے ہاں سفارشی بنیں گے. اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے وہ، ایسا نہیں تھا کہ مکہ کے لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے. وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، اللہ تعالیٰ کا واضح تصور ان کے اندر موجود تھا. اسی لیے آپ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. تو لفظ اللہ اور خالق کائنات کی حیثیت سے اللہ کو مانتے تھے. قرآن پاک سورۃ الزخرف آیت 87 میں آتا ہے
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھو انہیں پیدا کس نے کیا تو یہ نہیں کہتے تھے بتوں نے پیدا کیا، کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا. الزمر آیت 38 میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھو آسمان اور زمین کو کس نے بنایا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنایا. پھر مشکل کیا تھی؟ کہاں سے بہکتے تھے؟ سفارشی بنا لیتے تھے. سورۃ الزمر آیت 3 میں آتا ہے وہ کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں اور یہ ہمیں اللہ تک پہنچانے والے اور قریب کرنے والے. آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بزرگ کی قبر پہ اس لیے نہیں جاتے کہ وہ ہمیں کچھ دیتے ہیں، ہم عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں، وہ ان کو ہم نے وسیلہ بنایا ہوا، وہ ہمارا وسیلہ ہے. اور یہاں اہل مکہ کے لیے بت کیا تھے؟ وسیلہ تھے کہ دنیا میں بھی ہماری حاجتیں ان کے ذریعے پوری ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی ہماری بخشش ان کے ذریعے ہوگی. کیا آج ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہماری حاجتیں کچھ بزرگوں یا کچھ چیزوں کے تھرو، ذریعے، وسیلے، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، ہم ان کے ذریعے اللہ تک جاتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی کیا سمجھتے ہیں؟ وہاں بھی سفارش کر کے یہ ہمیں چھڑائیں گے. لیکن بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا. ذالکم یعنی الخالق المدبر، اوپر دو صفات بیان ہوئی ہے نا، خلق اور یدبر. تو یہ خالق اور مدبر ہستی اللہ کی ہے جو تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، بس تم اسی کی عبادت کرو، کسی اور کو بیچ میں مت لاؤ، اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون، کیا پھر نہیں تم نصیحت حاصل کرو گے، غور و فکر نہیں کرو گے، بات سمجھو گے نہیں؟ کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہر چیز بنائی اس نے، چلا وہ رہا، نتیجے تک وہ پہنچائے گا، تو پھر تم اس کو چھوڑ کر اوروں کی طرف کیوں جاتے ہو؟